مولانا غلام محمد وستانوی ایک ایسا نام جب وہ اس دنیا سے گزرے تو پورے انڈیا کے مسلمان، پوری انڈیا کے جتنے بھی علماء کرام ہیں جو مدرسے سے تعلق رکھتے ہیں، مسجدوں سے تعلق رکھتے ہیں، سبھی کی آنکھیں نم تھی۔ ان کے پیچھے کی بھی بہت ساری وجہ ہے، کیونکہ انہوں نے قوم و ملت کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، جتنے کام کیے ہیں، چاہے مدرسے ہو، مساجد ہو، کالجز ہو، MBBS کالجز ہو، ان سارے چیزوں کی نیب رکھی تھی، انہوں نے بنیاد رکھی تھی۔ اور ابھی ان کا ایک دیش کا بڑا مدرسہ اکل کنواں میں جو مہاراشٹر میں ہے، جامعہ اسات العلوم، وہ وہاں چل رہا ہے، اور 4 مئی 2025 کو وہ اس دنیا سے رخصت فرما جاتے ہیں۔ اب پورے دیش کے الگ الگ جگہ پر ان کے تعزیت کے لیے پروگرام ہو رہے ہیں، ان کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں۔ ایسا ہی ایک پروگرام بہار کے بانکا ضلع کے دھوریا پرکھنڈ کے رینگاؤں بزرگ میں ہو رہا ہے، اور اس مدرسے کا نام ہے جامعہ دارالقرآن۔ یہاں پر ابھی ایک پروگرام ہوا اور حضرت بھی آئے۔ حضرت اس مدرسے کے سرپرست تھے جی، حضرت مولانا غلام محمد وستانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مدرسے کے سرپرست بھی تھے، جہاں آج 7 مئی 2025 کو تعزیتی پروگرام رکھا گیا ہے، جس میں علاقے کے موقر علماء کرام تشریف فرما ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سب سے بڑی اور معزز ہستی حضرت مولانا سید احمد نصر صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی تشریف فرما ہے۔ حضرت کی بہت ہی پرمغز خطاب ہوا، جس میں حضرت نے حضرت علامہ مولانا غلام محمد وستانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں اور ان کی زندگی اور علمی پیاس جو انہوں نے بجھائی، ان کے سلسلے میں پورا جو ہے نا ان کا نچوڑ اور خلاصہ حضرت نے پیش کیا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو نہیں جانتے کہ غلام محمد وستانوی صاحب جو ان کی قربانی جو ہے وہ کیا رہی ہے قوم و ملت کے لیے۔ میں محمد منصار، میری تعلیم ابتدائی فارسی سے، بلکہ حفظ قرآن کی دور میں نے وہیں کی، اور تقریباً 11 سالہ میں نے تعلیمی زندگی وہاں پر گزاری اکل کنواں کے اندر۔ اور حضرت نے وہاں پر جو بنیاد ڈالی مدرسوں کی، وہ تو ہم سے پیدائش سے پہلے ہی جب بنیاد ڈالی تھی، وہاں ایک بنجر زمین ہے جو ستپوڑا پہاڑ ہے، اس سے تقریباً 8 کلومیٹر کی دوری پر دکھن جانب مدرسہ ہے، اتر جانب ستپوڑا پہاڑ پڑتا ہے۔ اس پہاڑی دامن میں، ستپوڑا کے دامن میں، جہاں آدیواسی لوگ رہتے تھے، میں بھی خود جس وقت میں وہاں پر اس مدرسے میں پہلی مرتبہ پہنچا، جب شام کو تفریح کے لیے نکلتے تھے، تو اس وقت جو آدیواسی لوگ ایسے بنا کپڑے کے، صرف کمر سے نیچے کپڑے پہنتے، اوپر بدن پر کپڑا نہیں پہنتے تھے، میں نے اپنی نظروں سے دیکھا۔ اور پھر وہی زمانہ ایک آیا کہ ایک مہذب، ایک تعلیم یافتہ ثقافت والے لوگ جس طرح رہتے ہیں، اس طرح کوئی آدیواسی لوگ رہنے لگے۔ اور حضرت کے بارے میں جتنا کچھ کہا جائے دن کم پڑ جائے گا۔ ان کے لیے ایک عربی شاعر کے بارے میں، قیس کے بارے میں کسی نے کہا ہے کہ وما کان قیس حلقہ حلق رجل واحد ولکنہ بنیاد قوم تہدم، کہ قیس کوئی ایک عام آدمی کی طرح نہیں تھا، بلکہ وہ قوم کی بنیاد تھی جو گر گئی۔ اسی طرح سے غلام وستانوی اس ملک کے اندر مسلمانوں کے لیے ایک بنیاد کی حیثیت رکھتے تھے، جو آج ہمارے درمیان اب نہیں رہے، اللہ ان کے کرے کہ رحمت فرمائے۔ اور یعقوب علیہ السلام کی جب وفات ہوا تھا، ان کے بارے میں علی میاں ابو الحسن علی میاں ندوی، علامہ ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، ان کے بارے میں جملہ استعمال کیا کہ فقط کل صغیر فقد اباہ وکل کبیر فقد اخاہ، کہ ہر چھوٹے نے اپنے باپ کو کھو دیا اور ہر بڑے نے اپنے بھائی کو آج گم کر دیا، کھو دیا۔ یعزی بعضنا بعضا، ہم میں سے ہر ایک دوسرے کو آج تسلی دے رہے، دلاسا دے رہے۔ آج بھی ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ ہم میں سے ہر چھوٹے کے لیے وہ ہمارے باپ کے مانند تھے، اور ہر بڑے کے لیے ایک بھائی مشفق مربی کی طرح تھے، جو اب ہمارے درمیان نہیں رہے، جو ہم ایک دوسرے کو اب صرف تسلی ہی دے سکتے۔ انہوں نے LKG UKG سے لے کر، جیسا کہ ابھی مولانا الیاس سمر صاحب سے آپ نے سنا، کہ MBBS کالج تک انہوں کا سفر بڑی اس نے خوبی کے ساتھ اس کو پورا کیا، اور عصری علوم میں اور دینی علوم میں الف با سے شروع کیے، اور صرف 46 سال کی قلیل مدت میں
آج تک صرف 46 سال کی قلیل مدت میں فضیلت کی تعلیم جو ایک شریعت کا علم کے منتہا ہوتا ہے، اس منتہا تک اس 46 سال کی مدت میں آپ نے اس سفر کو طے کیا، اور جامعہ کے احاطہ تقریباً 100 ایکڑ کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ عقل کنواں کی زمین 100 ایکڑ کے اندر حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس تعلیمی میدان کو پھیلایا اور ہر طرح سے سہولیات فراہم کی۔ مشفق مربی اتنے کہ ایک مرتبہ مسجد کے اندر دیکھا کہ طلبہ نماز کے بعد کھانس رہے، ایک طلبہ دوسرا تیسرا فوراً نماز سے فارغ ہو کر مطبخ میں پہنچے، کچن میں، ڈائننگ ہال میں، وہاں کے ذمہ دار حافظ عبدالصمد صاحب، اور ان سے کہا کہ بھائی تیل چیک کراؤ، تیل کون سا استعمال کرتے ہیں کہ طلبہ کو کھانسی ہو۔ کہتے تھے کہ ہمارے طلبہ کو دعا فرماتے تھے جب بھی کہ اللہ تعالیٰ میرے طلبہ کو مچھر کے کاٹنے سے حفظ فرمائے، ان کے طلبہ سے محبت سے کہتے تھے اللہ کے رسول کے مہمان جو یہاں پر تعلیم حاصل کرنے ہیں ہمارے پاس، ہم تو اس قابل نہیں ہے کہ ان کی ساری ضروریات پوری کر سکے، اللہ تعالیٰ تو ایسے انتظام فرما کہ ان کو مچھر بھی نہ کاٹے، مچھر کے کاٹنے سے بھی حفاظت فرما لیجیے، اور وہ ایک قوم کے لیے ایک امت کی طرح تھے۔ بتائیے کہ انہوں نے کیا قربانی دی مدرسے کے لیے، مساجدوں کے لیے، بچوں کی تعلیم کے لیے، اسلام کے لیے، آپ کی قوم و ملت کے لیے۔ مولانا وستانوی صاحب کا جب بھی نام آتا ہے ہندوستان کے اندر، خواہ وہ مدرسے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں یا کالج اور اسکول سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، ہر طبقہ آج ان کے انتقال پر غمناک ہے اور ان کی آنکھیں نم ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں 2004 میں مدرسہ اسلامیہ سوئی باغ سورت کا طالب علم ہوتا تھا جو گجرات میں ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سوئی باغ کے بھی سرپرست تھے۔ میں ان دنوں بالکل عالم کلاس کے ابتدائی درجے میں تھا، اور ایک افتتاحی پروگرام ہوا تھا، حضرت وہاں تشریف لائے تھے، اور میں نے اس بچپن میں جب میری فارسی کا وہ سال تھا، اور جو ابتدائی سال ہوتا ہے زیادہ شعور بھی نہیں ہوتا ہے، جو ان کی تقریر ہوئی تھی رانی تالاب کے اوپر، وہ جلسہ تھا، اور حضرت کی پہلی تقریر، پہلی زیارت میں نے وہیں کی تھی 2004 میں، اور جو تعلیم کے موضوع پر جو ان کی فکر تھی اور سوچ تھی، تو اس بے شعوری کے دنوں میں میرے ذہن سے جب ان کا بیان ختم ہو گیا تو میں اپنے دوستوں سے ڈسکس کر رہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اگر کوئی شخص تعلیم کے نام سے اور تعلیم کے میدان میں کچھ کرنے جا رہے ہیں تو مولانا وستانوی ہیں۔ کیا کچھ کیا انہوں نے، کتنے ان کی مدرسے؟ خدمات کا دائرہ، ان کے مدرسے تو تقریباً سینکڑوں ہیں، جو مدرسے آج وہ ان کی نگرانی میں چل رہے ہیں وہ تو سینکڑوں ہیں، اور ان کے علاوہ ہزاروں مدرسے کے وہ سرپرست ہیں۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ 1979 کے اندر جو انہوں نے قائم کیا وہ جامعہ اشاعت العلوم عقل کنواں ہے۔ ایک مکتب سے اس کی شروعات ہوئی تھی، اور اس وقت آپ دیکھیں گے کہ بالکل جو بستی تھی اس وقت 1970 میں وہاں جانے کا نہ روڈ تھا نہ راستہ تھا، آج پورا شہر بس گیا ہے، تقریباً 14 سے 15 ہزار طلبہ وہاں پڑھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ عصری جسے ماڈرن ایجوکیشن، اس طرف بھی انہوں نے توجہ کی، اور مسلمانوں کو تعلیمی میدان میں کامیاب بنانے کے لیے اور ہر فیلڈ میں مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے انہوں نے سب سے پہلے انجینئرنگ کالج قائم کی، اس کے بعد بی ایڈ اور ڈی ایل ایڈ کالج قائم کیا، اس کے بعد فارمیسی کالج قائم کی انہوں نے، فارمیسی کے بعد آخری جو جہت تھی کہ میڈیکل کی سیٹ مل جائے، الحمدللہ جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل کنواں اور مولانا وستانوی ان کی پوری ٹیم MBBS کالج کھولنے میں بھی سکچم ہوئے اور کامیاب ہوئے۔ تو اس طرح اگر دیکھا جائے تو ان کی تعلیمات کا جو ان کی خدمات کا جو دائرہ ہے وہ تنہا ایک بندے نے اتنا کام کر دیا ہے کہ بڑا سا بڑا انجمن اور ٹرسٹ اور بڑے بڑے سوسائٹیز اور بہت بڑے بڑے جو ہے کہ ادارے، جو انسٹیٹیوشنل ادارے ہوتے ہیں وہ نہیں کر پاتے ہیں، جو انہوں نے تنہا کر دیا۔ یہ سب بزرگوں سے عقیدت، محبت اور اکابر کے اوپر جو بھروسہ تھا، اور جس طرح سب سے بڑی چیز ہے جو خلوص تھا ان کے اندر، اس خلوص کو ہم نے دیکھا ہے کہ امت اور قوم کے لیے کئی بار وہ پیچھے ہٹے۔ کئی بار دارالعلوم دیوبند کے جب محتم بنے تھے، کچھ لوگوں نے، طلباء نے ناراضگی ظاہر کی کہ حضرت جو ہے کہ نہیں دارالعلوم میں نہیں، تو وہ خود بخود انہوں نے کوئی اپنی طاقت کا استعمال نہیں کیا اور کہا کہ دارالعلوم اپنی جگہ پر قائم رہے گا۔ دارالعلوم اگر ہے، دارالعلوم دیوبند ہے تو وستانوی ہیں، وستانوی کی وجہ سے دارالعلوم دیوبند نہیں ہے۔ ہم اس دور میں دارالعلوم دیوبند میں تھے، اس دور میں 2010-11 کا واقعہ ہے، میں دیوبند میں دور حدیث کا طالب علم تھا۔ میں نے دیکھا کہ تمام طرح کے حالات ان کے فیور میں ہونے کے باوجود حضرت نے کہا کہ ایک ہی ادارہ جو عقل کنواں اور اتنے اس کے علاوہ جو ادارے، یہی میرے لیے کافی ہیں۔
اس کے بعد جب شورا سے ان کو الگ کیا گیا تو انہوں نے جو بیان دیا وہ تاریخی بیان تھا کہ دارالعلوم کا ادنا سے خاتم وسطانوی کل بھی تھا، آج بھی رہے گا، اور شورا کا ممبر بن کر اور خادم بن کر کام کرے گا۔ تو ان کا اخلاص بہت اعلیٰ درجے کا تھا۔